علیکم ناظرین اور سامعین، میرا نام پروفیسر امجد سلامت ہے۔ میں پی ایس ایس ایل ڈی کا پریزیڈنٹ ہوں۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، کوئی بیماریاں جو ہیں وہ پیدائشی ہوتی ہیں، کچھ بعد میں آتی ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کے لیے اہم بیماریاں ہیں ان میں ہیپاٹائٹس ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔ باقی ہیپاٹائٹس بھی ہیں، ہیپاٹائٹس ای ہے، اے ہے، ڈی ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ جگر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ باقی کچھ امراض بھی ہیں جو دوائیاں ہیں، الکوہل ہے، کچھ اور آٹو امیون جسے ہم کہتے ہیں، جس میں خود جسم جو ہے اسے مدافعاتی جو خلیے ہوتے ہیں وہ جگر کو اٹیک کرتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں کاپر ڈپازٹ ہو جاتا ہے یا آئرن جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے جگر کے اندر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یہ ساری سوزش کرتی ہیں۔ کئی دفعہ سوزش کے ساتھ ساتھ اگر یہ سوزش کا علاج نہ کیا جائے اور بہت لمبا عرصہ یہ چلتی رہے سوزش، اور تو اس کے ساتھ جگر کو نقصان پہنچتا ہے، اور جگر جو ہے وہ اس میں سکارنگ ہو جاتی ہے یا سکڑ جاتا ہے۔ جب یہ نقصان پہنچ جاتا ہے اور جب وہ جگر کی حالت ہو جاتی ہے جس کے اندر اس کی سکارنگ ہو جاتی ہے، اس کو ہم عرف عام میں سروسس کہتے ہیں۔ اس وقت اس کی جو علامات ہوتی ہیں، جب بہت ارلی سروسس ہوتا ہے اس میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، سوائے ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سروسس ہے۔ لیکن جیسے جیسے سروسس بھی بڑھتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں آنکھیں پیلی ہونا، پاؤں کا سوج جانا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، تلے کے بڑا ہو جانا، خون کی الٹی آنا، اور مریض کا غنودگی میں چلے جانا۔ اور پھر سروسس کی ایک کمپلیکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں ہیپیٹوسیلولر کارسینوما یا HCC بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب یہ سوزش اور جو لیور ڈیزیز کو بڑھنے دیا جائے اور لمبا عرصہ تک چلتی رہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ جگر کی سوزش نہ ہو یا جگر کی حفاظت کی جا سکے؟ ان میں سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی، سی، اے، ڈی وغیرہ سے بچا جائے۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے، اس کا ہمیں ویکسینیشن اگر اویلیبل ہو، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو انہیں کہیں کہ جی ہمیں ویکسینیشن چاہیے، اس کی ویکسین کروائیں، وہ کچھ ٹیسٹ کروا کے آپ کی ویکسین کریں گے۔ اسی طرح بی اور سی کا بھی بہت اچھا علاج آ گیا ہے، بہت آسان علاج ہے، گولیاں لینی پڑتی ہیں اور کافی ریولیوشنری علاج ہے۔ یہ اگر آپ کو ضرور ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر آپ کو خدا نخواستہ مرض نکل آتا ہے تو اس کا بڑا علاج ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بہت شروع میں علاج کیا جائے تو مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ سروسس کی حالت تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری خوراک ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے، الکوہل وغیرہ نہیں لینی چاہیے، وزن نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ تیسری بڑی وجہ جو دنیا میں ابھی ہے وہ فیٹی لیور ہے، جس میں جگر کے اندر بہت ساری چربی جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ بھی سروسس کرتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، مثلا میٹھی چیزیں نہ لیں، جوس وغیرہ نہ لیں، اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، شوگر کنٹرول کریں، غیر ضروری ادویہ استعمال نہ کریں، تو یہ ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر جس طرح ہم نے بات کی کہ بہت ساری کچھ چیزیں ہیں جو کہ جگر کو نقصان سے بچاتی ہیں، ان میں جیسا میں نے ذکر کیا کہ وزن ہے نہ استعمال کرنا۔ اسی طرح کچھ کھانے ہیں، ان میں آج کل کچھ تحقیق کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کافی جو ہے وہ بھی خاص کر ان لوگوں میں جن کو یہ نیش یا چربی کی وجہ سے جگر کی بیماری ہو، ان میں یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور سروسس والے پیشنٹس کو بھی 1 یا 2 کپ جو ہے کافی جو ہے دن کی اگر آپ لیں تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔